السلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھ سے بیشتر اچھا کلام، عمدہ کلام شاعر اسلام حضرت نسیم سحر دیاوی صاحب حضرات نے سماعت کیا۔ استاد الشعراء حضرت فرحت صابری صاحب قبلہ مندر لوت پر تشریف فرما ہے۔ استاد الشعراء حضرت راحت کشن پوری صاحب حضرات نے کلام سماعت کیا۔ تمام علماء کرام، شعراء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے میں مطلع پہنچا رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ ایک بار نبی کی محبت میں سارا سنی مسلمان بھائی محبت سے ہاتھ اٹھا دیں۔ نبی کی محبت اللہ کر ایک بار ایک بول دیں سبحان اللہ، ایک بار اور جھوم کر بول دیں یا رسول اللہ۔ کہ بارہویں تاریخ میں کہ بارہویں تاریخ میں کہ پاک بھی تاریخ میں آقا کا نا خوب ہے، کہ بارہویں تاریخ میں آقا کا نا خوب ہے، بارہویں تاریخ میں آقا کا نا خوب ہے، نور احمد سے جہاں کا جگمگانا خوب ہے، جگمگانا خوب ہے، جگمگانا خوب ہے، نور احمد سے جہاں کا جگمگانا خوب ہے، جگمگانا خوب ہے، جگمگانا خوب ہے۔ اب پٹھن پورا والے تیار ہو جائیں، بہت محنت کے ساتھ اس جلسے کو آپ نے رچایا سجایا ہے، میں خاموشی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، بس محبتوں کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ نور احمد سے جہاں کا جگمگانا خوب ہے، جگمگانا خوب ہے، اس محلے والوں کا جلسہ سجانا خوب ہے، اس محلے والوں کا جلسہ سجانا خوب ہے، اس محلے والوں کا جلسہ سجانا خوب ہے، جلسہ سجانا خوب ہے، جلسہ سجانا خوب ہے۔ سب کچھ لٹانا خوب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز کانفرنس، شاعر اسلام حضرت شرف الدین شرف جون پوری۔ ایک کو کم کیجئے بھائی اور ساؤنڈ دیجئے، اچھا ساؤنڈ ماشاءاللہ، شکریہ۔ دوبارہ پڑھنے کا حکم ہوا ہے، آپ لوگ اگر سننا چاہتے ہیں تو دوبارہ ہاتھ اٹھا دیجئے اور نبی کی محبت میں جھوم کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ علماء کرام یہ لوگ سیدھے مسکرا دیں، میرا کام بن جائے گا، میں حاضر کرنے جا رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ اس محلے والوں کا جلسہ سجانا خوب ہے، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ اس محلے والوں کا جلسہ سجانا خوب ہے، اس محلے والوں کا جلسہ سجانا خوب ہے، جلسہ سجانا خوب ہے، جلسہ سجانا خوب ہے۔ کہ اس محلے اس محلے والوں کا جلسہ سجانا خوب ہے، جلسہ سجانا خوب ہے، اور مصطفیٰ کے نام پر، ہاں مصطفیٰ کے نام پر
سب کچھ لٹانا خوب ہے، مصطفیٰ کے نام پر، ہاں مصطفیٰ کے نام پر سب کچھ لٹانا خوب ہے، بارہویں تاریخ میں آقا کا آنا خوب ہے، نور احمد سے جہاں کا جگمگانا خوب ہے، جگمگانا خوب ہے، جگمگانا خوب اچھے بھائی، واہ واہ بھائی، شعراء کرام کی دعا لیتے ہوئے اور شعراء کرام کی دعا لیتے، اب میں پڑھے لکھوں کے حوالے اچھا شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ تیار ہیں تو سارا مجمع ایمانداری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ۔ میں شعر اچھا پڑھنے جا رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھ کر امت کی حالت، دیکھ کر امت کی حالت روز محشر دوستو، دیکھ کر امت کی حالت روز محشر دوستو، دیکھ کر امت کی حالت روز محشر دوستو، روز محشر دوستو، روز محشر دوستو، یہ دیکھ کر سجدے میں جانا ہو۔ بہت اچھے، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے، بہت اچھے بھائی، مجمع جس حساب سے ہے اور میں جس حساب سے پڑھ رہا ہوں اس حساب سے آپ سن نہیں پا رہے ہیں۔ یہ بتائیے آپ لوگ تھک گئے ہیں کیا؟ تھکے نہیں ہیں؟ چیک کریں ہم، ہاتھ اٹھا کر دکھائیے تو کون کون تھک گئے ہیں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نہیں تھکے ہیں ذرا بول کر دکھا دیجیے۔ سبحان اللہ، اسی انداز میں آپ رہیں۔ میں ایک شعر اور حاضر کرنے جا رہا ہوں، علماء کرام کی دعائیں بالکل نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مالک کونین کا سجدے میں جانا خوب ہے، سجدے میں جانا خوب ہے، سجدے میں جانا خوب ہے، مصطفیٰ کے نام پر سب کچھ لٹانا خوب ہے، سب کچھ لٹانا خوب ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کہتے ہوئے یا مصطفیٰ، رب حبلی امتی کہتے ہوئے یا مصطفیٰ، رب حبلی امتی کہتے ہوئے یا مصطفیٰ، کہتے ہوئے یا مصطفیٰ، کہتے ہوئے یا مصطفیٰ، کہ رب حبلی کہتے ہوئے یا مصطفیٰ، ہم گنہگار روکو رب سے، ہم گنہگار روکو رب سے بخشوانا ہو۔ بہت اچھے، بہت اچھے بھائی، ہاں بھائی، زندہ باد۔ ایک بار اور پڑھنے کا حکم ہوا ہے، سب لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ویڈیو مت بنائیے، ہاں ویڈیو مت بنائیے، ریکارڈنگ کر کے لے جائیے اور گھر میں جا کر سبحان اللہ بولیے، یہاں مت بولیے۔ میں حاضر کرنے جا رہا ہوں، بس محبتوں کے ساتھ آپ سماتے رہیں۔
اگر آپ سبحان اللہ بولیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ شاعر کا حوصلہ بلند ہوتا ہے. آپ محبتوں کے ساتھ سماعت کریں. ایک بار اور پڑھنے جا رہا ہوں, ذرا دوبارہ ہاتھ اٹھا کر محبت سے بول دیں سبحان اللہ. رب هب لي امتی رب هب لي امتی کہتے ہوئے یا مصطفیٰ. رب هب لي امتی کہتے ہوئے یا مصطفیٰ. رب هب لي امتی کہتے ہوئے یا مصطفیٰ. کہتے ہوئے یا مصطفیٰ. کہتے ہوئے یا مصطفیٰ. کہ رب هب لي امتی. بہت اچھے واہ واہ. کہ رب هب لي امتی کہتے ہوئے یا مصطفیٰ. کہتے ہوئے یا مصطفیٰ. ہم گنہگاروں کو رب سے, ہم گنہگاروں کو رب سے بخشوانا خوب ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. حضرات آپ مسرت کے ساتھ جھومیں, آپ اپنے مقدر پہ رش کریں, اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ خلیفہ حضور تاج الشریعہ, مفکر اسلام, قائد اہل سنت, خطیب اعظم ہندوستان, خطیب یورپ و ایشیا, حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی شہریار صاحب قبلہ مدد اللہ علی کی آمد ہو رہی ہے. پورا مجمع محبت کے ساتھ ان کی آمد کے انتظار میں اپنی نگاہوں کو فرش راہ بنائے رکھے. ایک شعر میں امام حسین پاک کی شان میں پڑھ جا رہا ہوں. تیار ہیں سب لوگ؟ تیار ہیں سب لوگ؟ ایمانداری کے ساتھ امام حسین پاک کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھائیے اور جھوم کر بول دیجئے یا حسین. کچھ کمزور پا رہا ہوں, مچل کر بول دیں یا حسین. مذہب اسلام, مذہب اسلام کی خاطر حسین ابن علی. مذہب اسلام کی خاطر حسین ابن علی. مذہب اسلام کی خاطر حسین ابن علی. حسین ابن علی, حسین ابن علی. کہ مذہب کے سائے میں تیرا مسکرانا ہو. کیا بات ہے شیخ الدین, جواب دیجیے. بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. زندہ باد. اللہ سلامت رکھے. یہی کلام کو پڑھے تھے. تیغ کے سائے میں تیرا مسکرانا خوب ہے. تیغ کے سائے میں تیرا مسکرانا خوب ہے. مسکرانا خوب ہے. بارویں تاریخ میں آقا کا نا خوب ہے. نور احمد سے جہاں کا جگمگانا خوب ہے. جگمگانا خوب ہے. جگمگانا خوب ہے. اپنے جیسا جو ہے کہتے دین کے سلطان کو. اپنے جیسا جو ہے کہتے دین کے سلطان کو. اپنے جیسا جو ہے کہتے دین کے سلطان کو. دین کے سلطان کو. دین کے سلطان کو. اپنے جیسا
ٹھکانہ ہو۔ واہ بھائی واہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نوجوان کمیٹی، نوجوان کمیٹی، سرزمین پٹھن پورہ، سرزمین پٹھن پورہ، خانقاہ قادریہ، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ حضرات اب وہ ایک شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں اور اچھا شعر ہے، اس میں علماء کرام کی خصوصیات چاہوں گا۔ علامہ ارشد القادری کو اگر آپ جانتے ہوں گے، اگر انہوں نے آپ کو کچھ دیا ہے تو آپ شعر میں داد دیں گے۔ میں حاضر کرنے جا رہا ہوں استاد الشعراء فرحت صابری صاحب کی اللہ تشریف فرمائے، دعائیں لیتے ہوئے حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ کہ زلزلہ زیر و زبر، مسکرا کر بولیے نا سبحان اللہ۔ زلزلہ زیر و زبر ہتھیار ہم کو دے گئے، زلزلہ زیر و زبر ہتھیار ہم کو دے گئے، زلزلہ زیر و زبر ہتھیار ہم کو دے گئے، ہتھیار ہم کو دے گئے، ہتھیار ہم کو دے گئے۔ یہ زلزلہ نجد کے سینے پہ چڑھ کر، نجد کے سینے پہ چڑھ کر مسکرانا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان علامہ ارشد العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا ہے میٹ اور اسٹین ہی کو کھینچیے گا، ہم کو مت کھینچیے گا۔ محبتوں کے ساتھ آپ سماعت دوبارہ پڑھنے کا حکم ہے، تیار ہے؟ سارا سنی مسلمان بھائی دونوں ہاتھ اٹھا کر جھوم کر بول دیں سبحان اللہ۔ زلزلہ زیر و زبر ہتھیار ہم کو دے گئے۔ شمشاد ساؤنڈ ہے یہاں پر نہیں ہے، ورنہ 50 روپے ہم دے دیں یا تو لیتے ہیں، دو کام ایک کام کرتے ہیں۔ بہت اچھا ساؤنڈ یہی ہے، اچھا ان کو کہہ دیجیے بچے بہت اچھا ساؤنڈ ہے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ میں حاضر کرنے جا رہا ہوں۔ زلزلہ زیر و زبر ہتھیار ہم کو دے گئے، زلزلہ زیر و زبر ہتھیار ہم کو دے گئے، ہتھیار ہم کو دے گئے، ہتھیار ہم کو دے گئے۔ ہتھیار ہم کو دے گئے، اور نجد کے قلعے پہ چڑھ کر، نجد کے قلعے پہ چڑھ کر مسکرانا ہو، مسکرانا خوب ہے، پروے تاریخ میں آقا کا نام خوب ہے، نور احمد سے جہاں کا جگمگانا خوب ہے، جگمگانا خوب ہے، جگمگانا خوب ہے، مصطفیٰ کے نام پر سب کچھ لٹانا خوب ہے، سب کچھ لٹانا خوب ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کون غوث کا دیوانہ ہے، کون خواجہ کا دیوانہ ہے، کون اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہے، کون حضور تاج الشریعہ کا دیوانہ ہے۔ کے ساتھ سماعت فرمائے، ملاحظہ فرمائے۔ غوث و خواجہ اور رضا، غوث و خواجہ اور رضا، اختر رضا کے نام کا، غوث و خواجہ اور رضا اختر
کا اختر رضا کے نام کا اختر رضا کے نام کا غوث و خواجہ اور رضا کر رضا کے نام کا اختر رضا کے نام کا کہ غوث و خواجہ سنیوں کا جھوم کر نعرہ لگانا ہو یہ سب کھڑے ہمارے سننے بھائی لوگ یہ تو سبحان اللہ بول رہے ہیں سبحان اللہ غوث و خواجہ اور رضا غوث و خواجہ اور رضا اختر رضا کے نام کا غوث و خواجہ اور رضا اختر رضا کے نام کا اختر رضا کے نام کا اختر رضا کے نام کا یہ غوث و خواجہ سنیوں کا جھوم کر نعرہ لگانا ہو سنیوں کا جھوم کر نعرہ لگانا خوب ہے 12ویں تاریخ میں آقا کا نام خوب ہے نور احمد سے جہاں کا جگمگانا خوب ہے جگمگانا خوب ہے جگمگانا خوب ہے مصطفیٰ کے نام پر سب کچھ لٹانا خوب ہے سب کچھ لٹانا خوب ہے اب مقطع سماعت کریں علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے پہنچا رہا ہوں کہہ رہے ہیں سب کے سب کچھ کہہ رہے ہیں آپ ذرا مچل کر بول دیں جھوم کر بول دیں ذرا مستی میں بول دیں اپنی بستی میں بول دیں فرمائیں کہہ رہے ہیں سب کے سب میں فلم سن کر اے شراب کہہ رہے ہیں سب کے سب میں فلم سن کر اے شراب کہہ رہے ہیں سب کے سب میں فلم سن کر اے شرف میں فلم سن کر اے شرف میں فلم سن کر اے شرف کہ کہہ رہے ہیں سب فلم سن کر اے شرف میں فلم سن کر اے شرف ہر مصطفیٰ کی نعت تیرا مصطفیٰ کی نعت تیرا گنگنانا خوب ہے مصطفیٰ کی بہت اچھے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غریب نواز کانفرنس شاعر اسلام حضرت شرف الدین شرف جونپوری مصطفیٰ کی نعت تیرا گنگنانا خوب ہے مصطفیٰ کی نعت تیرا گنگنانا خوب ہے گنگنانا خوب ہے گنگنانا خوب ہے
آپ حضرات فیضان غریب نواز کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. حضرت غریب نواز کے حوالے سے 2-3 شعر جلدی سے پیش کر دوں. اور آپ حضرات اگر واقعی حضرت خواجہ معین چشتی سے محبت اور سچی محبت کرتے ہیں تو ایمانداری کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں اور جھوم کر بول دیں یا رسول اللہ. کہ بہت اونچا بہت اعلیٰ بہت اونچا بہت اعلیٰ میرا خواجہ مہاراجا میرا خواجہ مہاراجا میرا خواجہ مہاراجا میرا خواجہ مہاراجا بہت اونچا بہت اعلیٰ میرا خواجہ مہاراجا میرا خواجہ مہاراجا میرا خواجہ مہاراجا میرا خواجہ مہاراجا بہت اونچا بہت اونچا بہت اعلیٰ میرا خواجہ مہاراجا میرا خواجہ مہاراجا ہے بیٹا پیارے آقا کا ہے بیٹا پیارے آقا کا میرا خواجہ مہاراجا زندہ باد مہاراجا میرا خواجہ مہاراجا میرا خواجہ مہاراجا ہے بیٹا پیارے آقا کا میرا خواجہ مہاراجا میرا خواجہ مہاراجا میرا خواجہ مہاراجا ہے بچپا آج بھی ڈنگا میرا خواجہ مہاراجا. اور مسکرا کر سارا مجمع خواجہ کے نام پر بولے سبحان اللہ. ہے بچتا آج بھی ڈنگا میرا خواجہ مہاراجا میرا خواجہ مہاراجا میرا خواجہ مہاراجا ہے بچتا آج بھی ڈنگا میرا خواجہ مہاراجا میرا خواجہ مہاراجا میرا خواجہ مہاراجا ہے بچتا میرا خواجہ مہاراجا میرا خواجہ مہاراجا بھلا منگتوں کا ہے کرتا بھلا منگتوں کا ہے کرتا میرا خواجہ مہاراجا. بہت اچھے بھائی. کوئی مجاہد ہے کھڑے کے نعرہ لگانے میں دیکھنا چاہتا ہوں. بھلا منگتوں کا کرتا میرا خواجہ مہاراجا میرا خواجہ مہاراجا میرا خواجہ مہاراجا. کر کوئی بھی کرسی پر حکومت بیٹھ کر لے کے کر کوئی بھی کرسی پر حکومت بیٹھ کر لیکن حکومت بیٹھ کر لیکن حکومت بیٹھ کے لیکن کر کوئی بھی کرسی پر حکومت بیٹھ کر لیکن 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 ہے بھارت کا فقط راجا میرا خواجہ مہاراجا. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت. نوجوان پٹھن پورا نوجوان پٹھن پورا خانقاہ قادریہ اولاد غوث اعظم نعرے تکبیر
میرا خواجہ مہاراجا، میرا خواجہ مہاراجا، میرا خواجہ مہاراجا، بھلا من تو کہہ کرتا میرا خواجہ مہاراجا، میرا خواجہ مہاراجا، میرا خواجہ مہاراجا، بہت اونچا بہت اعلیٰ میرا خواجہ مہاراجا، میرا خواجہ مہاراجا ہے بیٹا تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز کانفرنس، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پہ خطیب یورپ و ایشیا، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ پورنیہ بہار کی آمد ہو گئی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنی اپنی جگہ لے کر بیٹھ جائیں۔ یہ ایسے خطیب ہیں جن کی تقریر علماء، شعراء، خطبہ سارے لوگ سماعت کرتے ہیں۔ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے آپ حضرات آ کر کے جگہ لے، بعد میں آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ حضرات بہت پٹن پورا والوں کی خواہش ہے کلام اور چند شعر سنا دیجیے تاکہ ہمارے نوجوانوں کی خواہش پوری ہو جائے۔ پٹن پورا والے ماشاءاللہ اس جلسے کو انعقاد کیا ہے بہت محنت و مشقت کے ساتھ، بس یہ لوگ تیار ہو جائیں اور واقعی آپ مکمل طور پر تیار ہیں تو سن لیجیے میں حاضر کرنے جا رہا ہوں کہ سرور عالم کا جلسہ اس پٹن پورا میں ہے، سرور عالم کا جلسہ اس پٹن پورا میں ہے، سرور عالم کا جلسہ اس پٹن پورا میں ہے، سرور عالم کا جلسہ اس پٹن پورا میں ہے، قافلہ علماء کا اترا، قافلہ علماء کا اترا اس پٹن پورا میں ہے، قافلہ علماء کا اترا اس پٹن پورا میں ہے، قافلہ علماء کا اترا اس پٹن پورا میں ہے، سرور عالم کا جلسہ اس پٹن پورا میں ہے، سرور عالم کا جلسہ اور مصطفیٰ کے عشق کی کرنوں پہ ہر سو دیکھیے، وفا کے عشق کی کرنوں پہ ہر سو دیکھیے، مصطفیٰ کے عشق کی کرنوں پہ ہر سو دیکھیے، مصطفیٰ کے عشق کے مصطفیٰ کے مصطفیٰ کے عشق کی کرنوں پہ ہر سو دیکھیے، کرنوں پہ ہر سو دیکھیے، ہر بشر کا چمکا چہرہ، ہر بشر کا چمکا چہرہ اس پٹن پورا میں ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز کانفرنس، حضور پیر طریقت سید ابو ذر حسنات قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمام سننے مسلمان بھائیوں کے جانب ایک شعر اور حاضر کرنے جا رہا ہوں جو حضرات اعلیٰ حضرت کے سچے شہدائے ہیں حضور تاج الشریعہ کے، خاموش میں رہیں گے سماعت فرمائیں۔ غوث و خواجہ، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، اور غوث و خواجہ اعلیٰ حضرت حضرت اختر رضا، غوث و خواجہ اعلیٰ حضرت، غوث و خواجہ اعلیٰ حضرت حضرت اختر رضا، غوث و خواجہ اعلیٰ حضرت، غوث و خواجہ اعلیٰ حضرت
حضرت اختر رضا غوث خواجہ اعلی حضرت کہ غوث خواجہ ارے غوث خواجہ اعلی حضرت اختر رضا حضرت اختر رضا مفتی اعظم کا چرچا مفتی اعظم کا چرچا اس پٹھن پورا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ فیضان غریب نواز خان خلیل شرف الدین شرف جونپوری سید ابوالر حسنات سراجی سید ظہور الحسین قادری مفسر قرآن نعرے تکبیر نعرے رسالہ رسول اللہ دوبارہ پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، دوبارہ سننے کے لیے تیار ہیں؟ کون کون سننے حضرات تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ۔ غوث خواجہ اعلی حضرت حضرت اختر رضا غوث خواجہ اعلی حضرت غوث خواجہ اعلی حضرت حضرت اختر رضا غوث خواجہ اعلی حضرت کہ غوث خواجہ ارے غوث خواجہ اعلی حضرت حضرت اختر رضا حضرت اختر رضا ارے مفتی اعظم کا چرچا مفتی اعظم کا چرچا اس پٹھن پورا ہے مفتی اعظم کا چرچا اللہ اکبر یا رسول اللہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر ہم غلامان رسالت ہم غلامان رسالت کو یقیناً دیکھ کر ہم غلامان رسالت ہم غلامان رسالت کو یقیناً دیکھ کر ہم غلامان رسالت کو یقیناً دیکھ کر ہم غلامان رسالت ہم غلامان ارے ہم غلامان رسالت کو یقیناً دیکھ کر یقیناً دیکھ کر ارے باطلوں کا قلب دھڑکا اس پٹھن کو بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت خانقاہ قادریہ اولاد غوث اعظم نوجوان پٹھن پورا نوجوان پٹھن پورا نعرے تکبیر ہم غلامان رسالت کو یقیناً دیکھ کر ہم غلامان رسالت کو یقیناً دیکھ کر ہم غلامان رسالت ہم غلامان رسالت کو یقیناً دیکھ کر یقیناً دیکھ کر ہر باطلوں کا قلب دھڑکا باطلوں کا قلب دھڑکا اس پٹھن پورا باطلوں کا قلب دھڑکا اس پٹھن پورا قافلہ علماء
اس پٹھن پورا میں ہے قافلہ علماء کا اترا، اس پٹھن پورا میں ہے سرور عالم کا جلسہ، اس پٹھن پورا ہم مقطع سماعت کریں، ارشاد ہوتا مقطع میں سچائی ہوتا آپ داد دے دیں، شعراء کرام کی خاک دعا لیتے ہوئے حاضر کر رہا ہوں۔ کر عمل حسان کی سنت پہ ہر پل کر عمل حسان کی سنت پہ ہر پل اے شرف، کر عمل حسان کی سنت پہ ہر پل اے شرف، کر عمل حسان کی سنت پر ہر پل ہے شرف، سنت پہ ہر پل ہے شرف، کیا ہنسی موقع یہ آیا، کیا ہنسی موقع یہ آیا، اس پٹھن پورا کیا ہنسی یا رسول اللہ، کیا ہنسی موقع یہ آیا، کیا ہنسی موقع یہ آیا، اس پٹھن پورا میں ہے صرف 10 کا نوٹ آیا۔ غوث و خواجہ کا فیضان نظر آتا ہے، آج پٹھن پورا کا روشن سبھی مکان نظر آتا ہے۔ فیضان خواجہ غریب نواز کانفرنس سجایا ہے جس میں وہ تو باغ جنت کا مہمان نظر آتا ہے، وہ تو باغ جنت کا مہمان نظر آتا ہے۔ حضرت شرف الدین شراف جان پوری یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میری حوصلہ افزائی وہ فرماتے تو اچھا تھا، میرے اشعار کو سن کر مچلتے تو اچھا تھا، مجھے معلوم ہے کتنا نوازتے ہیں آپ، اگر 10-20 کی جگہ 100 کا نوٹ دیتے تو اچھا تھا، لیکن یہ تھا شرف الدین شراف جان پوری کا خیال۔ لکھنے کے لیے یہ کہنا ہے کہ تمام کر لے اکٹھا ضرور نکلے گا، سبھی میں 1-2 پھٹا ضرور نکلے گا۔ بس بڑا اچھا ماحول ہو گیا ہے، حضرت شرف الدین شراف جان پوری کو آپ نے محبت سے نوازا ہے، آپ نے اپنے عقیدت کے نہایت خانے میں جگہ دی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، انہیں بھی سلامت رکھے، محبت ایک حد تک کریں تاکہ آپ بھی زندہ رہیں، یہ بھی زندہ رہیں۔ جی بہت اچھی شاعری آپ حضرات سماعت کر رہے تھے۔ اسی بیچ ممبر ناز پر خلیفہ تاج الشریعہ اکابر کے نور نظر، جن کے علمی معیار کو تاج الشریعہ نے بلند کیا ہے، جماعت کے ایسے بڑے خطیب، مصروف بیزی، آج کے جلسے کے چیف خطیب، الحمدللہ جس خطیب کی مصروفیت کا عالم یہ ہے کہ مہینے میں 10-20 نہیں 30 سے زائد جلسہ پڑھتے ہیں، 30 سے زائد جلسہ، جی رات میں بھی جلسہ پڑھتے ہیں، قوم کی خدمت کے لیے، قوم کی تبلیغ کے لیے دن میں بھی جلسہ پڑھتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے مصروف خطیب آپ کے علاقے میں آ گئے ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ عبدالحکیم صاحب قبلہ، پرنسپل مدرسہ اسلامیہ غریب نواز، استاذ القراء حضرت حافظ وقاری شمیم صاحب قبلہ کا، نقیب اہل سنت حضرت عبداللہ امجدی صاحب قبلہ کا، ماسٹر بھائی گلاب صاحب کا،
इस मदरसे के तमाम असातिज़ा, मेंबरान और यहाँ के तमाम मुसलमानों का कि आपका जिगर है कि आपने इतने बड़े खतीब को बुला लिया। ये आपका जिगर है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके बाजू को कुव्वत व इस्तेहकाम अता फरमाए, हर साल आपका जलसा हो। और जिस तरह के इंतखाब आपने इस साल किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके जलसे में मेंबर पर बैठने वाले उलमा शोरा हो या आपके जलसे में मदू उलमा शोरा हो, कोई भी बेमियारी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब मियारी है। बेशक सुभान अल्लाह। सबों का ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है। सबों के पेशानी पर सजदे की तरफ नुमाया है कि नहीं? मैं गुजारिश करता हूँ जो माहौल आपने बनाया था वही माहौल बनाए रखें ताकि हजरत की तकरीर हो जाए इंशाअल्लाह ताला। बस आधा घंटा तकरीर आप सुनिए, आधा घंटा, फिर उसके बाद आप कहेंगे हजरत आप आधा घंटा नहीं पूरी रात बोले। दिल तो चाहता है सुबह में बोले, दिन भर बोले। आपके सीने में जितनी कुव्वत हो आप बोलते जाए, हम फैजाने तेजो शरिया कशीते तकरीर सुने। कसम खुदा की दिल की दुनिया में मोहब्बत रसूल गामजन हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि वाकई ये तो फतवा तेजो शरिया हमारे बीच पेश किया जाए। मुजाहिद शेर, मुजाहिद खतीब सीने में ताजुश शरिया की मोहब्बत लेकर पूरे कौम से खिताब करने का हुनर और जज्बा लेकर हमारे और आपके बीच वो मसरूफ और बिजी खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला खलीफा ताजुश शरिया पूर्णिया की आमद हो गई है। मुकद्दर की बात है, ये सब मुकद्दर की बात है। सूखी टहनी को सांस देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। ये सब रब की कुदरत के करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। लोग मांग मांग करके खलीफा बनते हैं और वो भी जैसे तैसे बारगाह से। ये मुकद्दर की बात है ना कि बिन मांगे ऐसे बारगाह के खलीफा बन गए हैं जिस बारगाह पर आलम इस्लाम को नाज है। ये मुकद्दर की बात है। वो अजीम शख्सियत ने बड़े नाज पर तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूँ पूरा मजमा मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दे, फिर उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि आपका नारा कैसा है, हजरत की तकरीर होगी या नहीं होगी। नारे का जवाब अच्छा होगा तो हजरत की तकरीर होगी, हजरत को वापस कमरा में भी भेजा जा सकता है। मैं देखना चाहता हूँ नारे तकबीर। यही आवाज है, आवाज को बुलंद कीजिए। जो है ख्वाजा का दीवाना कभी बेहिस नहीं होता, किसी नजदी के घर पर कभी हाजिर मजलिस नहीं होता। हकीकत में मोहब्बत है जिसे देवा के वारिस से वो दुनिया वो कभी दुनिया में वो इंसान लावारिस नहीं होता। कभी दुनिया में वो इंसान लावारिस नहीं होता। एक शेर आले रसूल की मौजूदगी में पढ़ता हूँ कि जरा मतलब बोलिए सुभान अल्लाह। है कितना ऊंचा आलिशान दरबार ख्वाजा का। मतलब बोलिए सुभान अल्लाह। है कितना जन्नती दरवाजा आलिशान ख्वाजा का। क्या है कितना जन्नती दरवाजा आलिशान ख्वाजा का। मुकद्दर से ही बनता है कोई मेहमान ख्वाजा का। मुकद्दर से ही बनता है कोई मेहमान ख्वाजा का। मुकद्दर से ही बनता है कोई मेहमान ख्वाजा का। वो चाहे जैसा जादूगर इलाका छोड़ देता है। गुजरता है जब कहीं से कोई गुजरता है जब कहीं से कोई मस्तान ख्वाजा का। गुजरता है कहीं से जब कोई मस्तान ख्वाजा का। हज़रात असल में मसरूफियत इतनी है कि आजकल अशार भी याद नहीं कर पा रहे हैं। बस आप हज़रात की मोहब्बतों का शुक्रिया मैं अदा कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस नारे का जवाब दीजिए और आपके नारे का अच्छा जवाब होगा बस हजरत को आपके हवाले किया जाएगा। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से आले रसूल की मौजूदगी है। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दे कि गरीबों देख लो आकर अमीर का चेहरा है कैसा जुल्फे नबी के असीर का चेहरा। मुझे यकीन है आंखों में नूर उतरेगा जो आकर देख लेगा सहसराम के पीर का चेहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजान ख्वाजा गनी नवाज कॉन्फ्रेंस सर ज़मीन पठानपुरा मदरसा इस्लामिया गनी नवाज पठानपुरा मसलके आला हज़रत नारे तकबीर नारे रिसालत। हजरात मेरा किसी तौहीद के अब आपके बीच दरसगाही खतीब खानकाही खतीब जिनके इल्मी मियार का आलम यह है कि बड़े बड़े उलमा अदब और इहतराम के साथ सालूए अदब तह करके सलाम मोहब्बत पेश करते हैं और कस्बे फैज़ होते हैं। उस खतीब का नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर शहरयार रज़ा साहब क़िबला है। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर नारे रिसालत का इस्तकबाल है कि फिर मत रहिए कोई जवान बोलेगा। आज इस मंच पे गौस का फैजान बोलेगा। जन्नती कौन है अकीदा किसको कहते हैं, कसम खुदा की मुफ्ती शहरयार रज़ा खान बोलेगा। वाह 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 बेशक। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین، بہت خوبصورت جلسہ ایسا لگ رہا ہے کہ 5 کانفرنسوں کی بھیڑ یہاں جمع ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے جب نوجوانوں کا حوصلہ بلند ہو اور کام کرنے کی اچھی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت بڑا مجمع، جبکہ کانفرنس کی آج پہلی شب ہے۔ جب آج یہ عالم ہے تو کل کا عالم کیا ہوگا؟ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف بھیڑ کی وجہ سے جلسہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ 10 20 50 لوگ ہی مجمع میں رہیں، دل کی گہرائی سے گفتگو کو غور سے سنیں اور 2 4 10 لوگ اندر سے سچی توبہ کرنے پہ آمادہ ہو گئے تو سمجھ لیں کہ جلسہ کامیاب ہو گئے۔ بے شک بے شک، واہ۔ مجلس کے آداب میں سے ہے کہ کوئی آدمی بیچ سے اٹھے نہیں، آئے جائے نہیں، اور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اونگے نہیں، سوئے نہیں، غور سے اپنے خطیب کے ایک جملے کو سنیں، یہاں سے دعا لے کر صلاۃ و سلام پڑھ کر بھرپور نیکیوں کی خیرات لے کر یہاں سے آدمی جائے۔ جب رات ختم ہو ہی جائے گی اور آج رات آپ جاگ ہی گئے تو بہتر ہے کہ قاعدے سے بھرپور طریقے سے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جتنے لوگ سو رہے ہیں ممکن ہے کہ شیطان اس کی نیند کو گہرائی میں پہنچانے کے لیے اس کے سر پہ تھپڑیاں مار دے۔ لا حول کی تلوار سے شیطان کو بھگا دیں اور اللہ کے ذکر اور رسول پاک پر درود پڑھنے سے شیطان اور شیطانی وسوسات کو دور کریں، تاکہ پھر 1 گھنٹے کی گفتگو یا 1.5 2 گھنٹے کی گفتگو ایک ایسی غذا اور معرفت کی خوراک کا کام کرے کہ زندگی کے جس موڑ پہ آپ کا قدم بہکنے لگے اس موڑ پہ ممکن ہے کہ یہ گفتگو آپ کا ساتھ دے سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس نورانی بزم کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اٹھک بیٹھک کرنے کی
शैतानी हरकतों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अभी तो इतने हजार का मजमा है, मगर 2 4 10 20 50 साल के बाद जलसा होगा, स्टेज लगेगा, पंडाल सजा होगा, खर्च होंगे, पैसे की फरावानी होगी, लेकिन कोई जलसे में तकरीर सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए कि लोगों के पास चंदा के लिए पैसा तो होगा, लेकिन उसके पास तकरीर सुनने के लिए वक्त नहीं होगा। आज भी मैं देखता हूँ जैसे में जहाँ एक तरफ काश्तकारों की, गरीबों की, मजदूरों की, खेत खलियान में काम करने वाले फार्मर्स की तादाद ज़्यादा होती है, जिनसे में जबकि मास्टरों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, स्टूडेंट्स को, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, ताकि उनको देखकर कम पढ़े लिखों को भी मजलिस की कद्र समझ में आती और वह उनको देखकर दीनी गुफ्तगू की कद्र करते। लेकिन हालात इसके बरक्स हो गए। जो डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, प्रोफेसर हो गए, या फिर 2 4 पैसा जिन्होंने कमा लिया, फिर वो अपने आप में नहीं रहता। वो ये समझता है कि अब मैं समाज का सबसे पौष, सबसे आला इंसान हो गया, अब मैं गरीबों के साथ बैठ के मैं दीन की बात कैसे सुनूं, अब मैं इन गरीबों के पास रात भर जाग के मैं कैसे इनकी बात सुनूं। अब हम उस महफिल में जाएंगे जहां बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े डाउन, बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े कातिल, बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड या उनके स्टेटस का आदमी रहेगा। वहां वो जाके बैठेंगे भी, फोटो भी खिंचाएंगे, सेल्फी भी लेंगे, दूसरे दोस्तों से कहेंगे ये देखो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नेता उसके बाजू में मैं बैठा हूँ, ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बंदा उसके बाजू में बैठा हूँ। तो चलिए उनको गुंडों और माफियाओं की सोहबत मुबारक हो और आप जैसे गरीब मुसलमानों को उलमाए रब्बानियीन की सोहबत मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आलिम रब्बानी के साथ चंद लम्हे गुजार लेता है, हुजूर अल्लाह मारूम फरमाते हैं कि एक लम्हा सोहबत बा औलिया बेअद सद साला ताअते बेरिया। थोड़ी देर आलिमों के साथ, नेक लोगों के साथ गुजार लेना 100 साल की रिया से खाली इबादत से बेहतर है। वाह वाह, बेशक। जिस महफिल में आप बैठे हैं मुमकिन है कि यहाँ कोई गुंडा नहीं है, यहाँ कोई माफिया डाउन नहीं है, लेकिन आप याद रखें अगर 5000 मुसलमान हैं तो कई लाख फरिश्तों की तादाद है जो पूरी महफिल को चारों तरफ से घेरे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, लगा है क्यों उठबैठ करता है यार। मैं इसीलिए तौहीद में बांध रहा हूँ कि मजलिस में किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह तकरीर सुननी चाहिए, इसीलिए कि तुम उठते रहो और जाते रहो। मैंने ये बातें इसलिए कही हैं कि ताकि तुम बैठ के रहो। कल भी आप लोग सोए थे और आने वाले कल के बाद भी आप सोते रहेंगे, लेकिन जो लोग आपको नात सुनाते हैं, जो लोग आपके सामने दीन की बात बताते हैं, वो इस मौसम खैर में मुमकिन है कि 30-30 दिन में 30-30 रातों से वो जाग रहे हैं, दिन में सफर, रात में जागना, मगर उसके बावजूद वो अपनी थकावट का एहसास आपके सामने नहीं होने देते। वो घंटा 2 घंटा आपके सामने बोलते हैं, 10-20 मिनट आपके सामने नाते पाक पढ़ते हैं। जब रोजाना जागने वाला आदमी आपके सामने कमजोरी का एहसास नहीं होने देता, फिर आप महीने में या साल में कभी कभार जागते हैं, 2 घंटा रहे फिर भागने लगे। बल्कि इस तरह मजबूती के साथ आप यहाँ बैठे कि 5 घंटे तक पेशाब भी आपके करीब आने से डर जाए, ऐसी ताकत आपको मिल जाए। यहाँ से उठने के बाद रूहानी खुराक भी मिले और फिर जिस्मानी ताकत भी मिल जाए कि आपके अंदर पेशाब पखाना जल्दी जल्दी लगना ये सेहत की खराबी की अलामत है। शुगर कमर जिसको हो जाता है वो आधा घंटा भी पेशाब के बगैर नहीं रह सकता, ये कमजोर जिस्म की अलामत है। और जिसका लीवर कमजोर है वो दिन में 10 बार पखाना जाता है, लेकिन जिसका लीवर मजबूत है वह दिन में 1 बार टॉयलेट चला जाए 24 घंटे के लिए काफी है। जिसका गुर्दा और जिसका मसाला मजबूत है वो साहब 3-4 घंटे में 1 बार इस्तिंजा कर ले, ये उसके लिए काफी है। मजबूत सेहत सिर्फ संतरा और सेब खाने से नहीं मिलती है, मजबूत सेहत रोटी और चावल और दाल, लीची और अमरूद और दूध खाने से नहीं मिलती है। बल्कि याद रखें कि एक ज़ाहिरी सहारा है जिसके बगैर कोई चारा नहीं है, लेकिन असल में जो ताकत का खजाना मिलता है वो ताकत का खजाना ये मिलता है कि फरिश्ता जो नूरी मखलूक है वो मुझसे ज्यादा ताकतवर, कि 1 सेकंड में अमेरिका में रहे,
اور دوسرے ہی سیکنڈ وہ ہندوستان آ جائے. ایک ہی ملک الموت ہے. روزانہ دنیا میں کئی ہزار لوگ مرتے ہیں, سب ان کی نگاہوں کے سامنے ہے. امریکہ میں ہے, وہاں روح قبض کرنی ہے. انڈونیشیا میں ہے, وہاں روح قبض کرنی ہے. وہ نوری مخلوق ہے, اتنی بڑی طاقت تھا کہ وہ زمین میں رہیں, آسمان میں پرواز کریں, آسمان میں رہیں, زمین پہ لمحوں میں آ جائیں. ان کی خوراک کیا ہے, وہ کھاتے کیا ہے کہ ایک لمحے میں کئی ہزار کلومیٹر دور کا سفر وہ طے کر لیں. کتابوں کے مطالعے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو بھی بھوک لگتی ہے, لیکن اس کی خوراک روٹی, چاول اور دانا نہیں, بلکہ فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جو 10-20 کنٹل چاول کھانے کے بعد جو طاقت انسان کو نہ ملے, وہ طاقت فرشتوں کو مل جاتی ہے. یعنی اللہ کا ذکر فرشتوں کی خوراک ہے. اللہ کے ذکر سے اس کو توانائی ملتی ہے. انسان کو بھی روٹی اور چاول سے صرف جسمانی سہارا ملتا ہے, لیکن اصل میں حقیقی طاقت اللہ رب العزت کی یاد کرنے والوں کو ملتی ہے, جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے. بزرگوں نے کہا ہے کہ جو 80 سال کی عمر میں بھی چاہتا ہو کہ میری آنکھ کی بینائی ختم نہ ہو, وہ پابندی کے ساتھ روزانہ 2-4 صفحات قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے. 80 سال کی عمر ہو جائے گی, اس سے موتیابین کی آپریشن کی حاجت نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب نگاہوں میں قرآن کریم کے جلوے ہوتے ہیں تو اس کی بینائی اور تیزتر ہوتی چلی جاتی ہے. ہندوستان کے بہت بڑے زبردست عالم دین, جسے ہم مناظر اہل سنت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت کہتے ہیں, ہم جیسے کمزور قسم کے 100 مولوی ایک طرف اور تنے تنہا محرک فعال جہاں وہ مجاہد سنیت علامہ ارشد القادری ایک طرف, جن کی خطابت لاجواب, جن کی تصنیف لاجواب, جن کی تحریک لاجواب, جو جس شہر میں جاتے یا تو کوئی کتاب لکھتے یا کوئی مدرسہ قائم کرتے یا پھر خطاب کے ذریعہ مردہ دلوں میں جوانی کی کھلبلاہٹ پیدا کرتے تھے. وہ 80 سال کی عمر میں بغیر چشمہ کے جب وہ کتاب پڑھنے لگے, کہا ان کے خادم نے کہ حضور آنکھ میں کوئی مرض ہو گیا ہے کہ اچانک بیماری تیز ہو گئی ہے, ممکن ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو کہ بعد میں بینائی ختم ہو جائے. کہا نہیں, بینائی ختم نہیں ہوگی. یہ جو پہلے میں چشمہ پہنتا تھا, اب بغیر چشمہ کے میں کتاب پڑھ رہا ہوں, یہ سب صرف دلائل الخیرات شریف کی تلاوت کی برکت ہے. اللہ سبحانہ. یعنی ایک مومن جب قرآن پاک پڑھتا ہے, سرکار پر درود بھیجنے میں درود پر مشتمل جو سب سے زیادہ معیاری کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ جس کتاب کی تلاوت دنیا میں ہوتی ہے, اس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے. اس کتاب کے پڑھنے والے کو روحانی طاقت ملتی جاتی ہے. اس کتاب کے پڑھنے والے کو جوانی میں بڑھاپے جیسی سوچ اور بڑھاپے میں جوان جیسی طاقت اس کو مل جاتی ہے. وہ جوان جو جوانی میں بوڑھا ہو جائے, جس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے, جس کی قوت گویائی ختم ہو جائے, جو جوانی میں شادی سے پہلے ہی نامرد اور ہجڑا ہو جائے, اسے اپنی جوانی پہ آنسو بہانا چاہیے. اس لیے کہ 18 سال کا وہ نوجوان جو صرف فضول باتیں چوک چوراہے پہ کرے گا, وہ چاہے 2 kg دودھ کیوں نہ روزانہ کھائے, اس کو وہ طاقت نہیں ملے گی. اس لیے کہ فضول باتیں کرنے سے آدمی کی انرجی لاس ہوتی ہے. جو آدمی روزانہ 2-3 گھنٹے نیٹ پر نگاہیں جمائے گا, وہ تو 40 سال تو بہت دور کی بات ہے, 30 سال کے بعد ہی اسے اپنی بینائی سے ہاتھ دھونا پڑے گا, اور پھر بڑھاپے میں چشمہ بھی فیل ہو جائے گا. ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے اسے باتھ روم جانے کے لیے دوسروں کا سہارا لینا پڑے. یہ آنکھ اس لیے نہیں ہے کہ یہ آنکھ صرف ٹی وی کے اسکرین پہ جب جمی رہے, یہ آنکھ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیشہ اس میں نیٹ پیک بھروا کے ادننگی تصویروں سے اس آنکھ کو لذت دی جائے. یہ نوجوان نسلیں جو ہماری آج نیٹ کے ذریعہ موبائل سے صرف بات کرنا, گانا سننا, دونوں کان میں 2 وائر پھوس کر کے صرف گانا سننا, سیلفی لینا, یعنی وہ چیز جو صحت کے لیے نقصان ہے, جو اس کے سینے کے دم کے لیے نقصان ہے, جو اس کی بینائی کے لیے نقصان ہے, ان ساری چیزوں میں آج کا ماڈرن طبقہ اور جدید نسل اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر رہی ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی غیر مسلم بیٹا, اگر کوئی ہندو کا لڑکا, اگر وہ دونوں کان میں دونوں تار پھوس کر 5 گھنٹے تک گانا سنے, گاڑی ڈرائیو کرے گانا سنے, اور گانا سنتے سنتے سو جائے, اور پھر گٹکا کھاتے کھاتے رات کے 8 گھنٹے کی گہری وہ نیند لے لے, اور جب صبح ہو تو منہ سے وہ تھوک پھینکے, منہ سے پاخانے کی طرف بدبو آئے, وہ اسٹریٹ پینٹ پہنے, وہ سائیڈ کٹ بال رکھے, وہ صرف دوستوں کے ساتھ مطلب گشتی کرتا رہے. یعنی ایک ایسی قیمتی بہومولیہ زندگی, جس زندگی کی عمر مشکل تمام 100 سال کے اندر ہی ہے,
یعنی 100 سال پہلے جو پیدا ہوا اس سماج میں آج ایک بوڑھا موجود نہیں ہے، جو آج ہے 100 سال کے بعد اس میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اس 100 سال کے اندر بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، اور یہ 100 سال کس طرح گزر جاتے ہیں؟ جیسے کہ صبح پیدا ہوا، دوپہر میں جوان ہوا، شام بوڑھا ہو کے موت کے انتظار میں بیٹھا ہو۔ یہ 100 سال ہمارا کیسا لگے گا؟ جبکہ نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، 950 سال سے زیادہ لمبی عمر اللہ نے آپ کو دی تھی۔ جب وصال کا وقت آیا، کسی نے پوچھا کہ حضور یہ 950 سال آپ دنیا میں ظاہری زندگی سے آپ رہے، کیسا لگا 950 سال کا طویل عرصہ؟ جناب نوح علیہ السلام کہتے ہیں 950 سال، 1000 میں 50 کم، یعنی ایسا لگا جیسے کہ ایک مکان ہے، اس مکان کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ جب 950 سال ایسا لگا کہ ایک دروازے سے گھسا دوسرے سے نکل گیا، یہ ہمارا 100 سال کیسا لگے گا؟ یہ سمجھ لیں کہ پانی کا بلبلا ہے، جو بلبلا اوپر اٹھا اور غائب ہو گیا۔ یہ 100 سال کی زندگی ایک چنگاری ہے، جو چنگاری بھڑکی اور بجھ گئی۔ جو ہمارے سماج میں سینہ تان کے 10 سال پہلے چلتا تھا، آج ان کی قبر میں ان کی ہڈیاں سوکھ گئی۔ جو آج سماج میں دوسروں کو آدمی ماننے کو تیار نہیں تھا، جنہیں اپنی زمینداری پہ گھمنڈ تھا، جنہیں اپنے مکان پہ غرور تھا، جنہیں اپنی اولاد کی جوانی پہ گھمنڈ تھا، جنہیں اپنے چند سکوں پہ غرور تھا، وہ مزدوروں سے بات گرماہٹ سے کرتا تھا، وہ دوسرے لوگوں کے دروازے پہ نہ جاتا تھا، وہ صرف اپنی ہی آگ میں وہ ہمیشہ گرم رہتا تھا۔ جب کسی سے بات کرتا تو کہتا تمہاری اوقات کیا ہے کہ مجھ سے آگ ملائے؟ میرا نہ تمہارے پاس مکان ہے، نہ تمہارے پاس زمین ہے، نہ میری طرح تو کھاتا ہے، نہ میری طرح تو پہنتا ہے۔ جو 10 سال پہلے جس کو اپنے لباس پہ گھمنڈ تھا، اپنی ملازمت پہ غرور تھا، اپنے مکان پہ گھمنڈ تھا، 2-4-10 بیگھہ زمین پہ غرور تھا، وہ دوسرا چلتا تھا تو اتنا کے چلتا تھا، باتیں کرتا تھا تو مغرورانہ جملے زبان سے نکلتا تھا، وہ کسی دوسروں کو اپنے سامنے کرسی پر بیٹھتا ہوا دیکھنا برداشت نہیں کرتا تھا، جبکہ اسے معلوم تھا کہ سرکار دو نے فرمایا ہے کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، یعنی رائی برابر کسی کے سینے میں گھمنڈ رہا تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا نہیں فرمائے گا۔ یعنی رائی برابر گھمنڈ، چاہے جوانی پہ گھمنڈ، چاہے صحت پہ گھمنڈ، چاہے لباس پہ گھمنڈ، چاہے زمین پہ گھمنڈ، غرور جہاں ہوگا وہاں اسلام کی برکتیں نہ ہوں گی، اور جہاں اسلام کی برکتیں ہوں گی وہاں غرور نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اسلام کا مطلب ہی ہے سرنڈر ٹو دی ول آف اللہ، اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ اسلام لانے والا اپنی ساری مرضی کو پاؤں کے نیچے دفن کر دیتا ہے، اللہ رسول کی مرضی کو پریورٹی اور ترجیح دیتا ہے، ان کا سارا غرور مٹ جاتا ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے جنت کا منظر ہوتا ہے۔ وہ جنت کے منظر کو جب وہ یاد کرتا ہے، وہاں حورانی بہشتی کو، سونے چاندی کے مکان کو، ہیرے جواہرات والی جنت کی زمین کو، ہر مکان کے نیچے وہ شہد کی نہروں اور دودھ کی نہروں کو جب ایک جنتی یاد کرتا ہے تو 50 خراب کا مکان جنت کے سامنے ذرے ناچیز سے کمتر اس کو دکھائی پڑتا ہے۔ جب ایک مسلمان جب جنت کے تصور میں جیتا ہے، وہ دنیا کے 50 دنیا کی عورتوں کے حسن کو وہ اس حوران بہشتی کے سامنے وہ خاطر میں نہیں لاتا۔ یعنی جو اسلامی جذبات میں جیتا ہے وہ کسی کی لڑکی کے حسن کو دیکھ کر وہ ایمان کا سودا نہیں کرتا، وہ اپنا گھر میں بھیج کر ان کے خوبصورت چہرے کو خریدنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ ان کے سامنے جنت کی وہ حور ہوتی ہے جو حور تھوک دے تو 7 سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے، وہ حور اپنا زلف لہرا دے تو دنیا کے سارے لوگ زلف کے حسن کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں۔ وہ دنیا کے 50 کروڑ کے بنگلے کو کیا خاطر میں لائے گا؟ جنت میں ایک پالش کی جگہ جو اللہ نے مسلمان کے لیے بنایا ہے۔ مصطفیٰ جان احمد فرماتے ہیں موضوع صوتن فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی جنت میں ایک پالش کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ دنیا میں 200 سے زائد ممالک ہیں، 200 سے زائد ممالک کی کرنسیز ہے، دنیا میں سونے اور چاندی کے پہاڑ ہیں، دنیا میں معدنیات کے خزانے ہیں، دنیا میں پیٹرول اور ڈیزل کے چشمے اور کے لوگوں کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، مگر کائنات کے اس عظیم پیغمبر کی ساری باتیں سچائی پر محمول ہے۔ سرکار نے سچ کہا موضوع صوت فی الجنہ خیر
خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی ایک بالشت جگہ جنت میں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. تو ایک بالشت جگہ جنت کی یہ دنیا کے 200 سے زائد ممالک کے سارے مکانات سے بہتر، تمام سونے اور چاندی کے خزانوں سے بہتر، تمام نوٹ اور تمام کرنسی سے بہتر. تو جنت، ایک جنتی کو اتنی وسیع جنت ملے گی کہ جہاں تک ایک حد، جہاں تک جنتی کی نگاہ جائے گی وہاں تک اس کا اپنا مکان ہوگا. وہ مکان سونے اور چاندی کی اینٹ کا بنا ہوا، وہ ان اینٹوں کو مشک اور کستوری کے کارے پہ جوڑا گیا ہوگا. اور پھر جنت کی زمین مٹی، ریگستان اور پتھر کی زمین نہیں، بلکہ جنت کی زمین ہیرے اور جواہرات کی زمین ہوگی. یہ بتائے کہ جب ایک آدمی اس جنت کے تصور کو دماغ میں رکھے گا، یہ مٹی اور پتھر کے 50 کروڑ کے مکان کو وہ کیا خاطر میں لائے گا؟ وہ کیا دوسروں کے مکان کو لچائی نگاہ سے دیکھے گا؟ وہ کیا مکان بنانے کے بعد وہ اترائے گا؟ جو مکان زلزلے میں ٹھہر جاتا ہو، جو مکان آندھی اور طوفان میں گر جاتا ہو. نہیں سنا آپ نے کل کی رات میں جو اتر پردیش میں آندھی آئی، ایک صرف آگرہ میں ایک مکان کی گرنے سے ایک آدمی کے 3 بچے اس کے ملبے میں دب کے مر گئے، یعنی 3 بچے اور ایک خاندان کے 4 لوگ مر گئے. نہیں سنا آپ نے کہ اب ایک کار جا رہی تھی، بہت قیمتی کار، اس پر کل کی بات ہے کہ ایک درخت آندھی کے تیز جھونکے میں گرا، اس کار پہ گرا، وہ کار وہیں بیٹھ گئی. اس کار کے نیچے جو آدمی ڈرائیو کر رہا تھا، جو چل رہا تھا، وہ سب اسی کار میں دب کے اور جھلس کے مر گئے. یعنی کار پہ چلتا تو ہے مگر آدمی یہ سوچتا کہ اس کار میں 2 منٹ کے بعد موت آئے گی کہ 10 منٹ کے بعد موت آئے گی. نہیں سنی آپ نے وہ خبر کہ کل مظفر پور سے جو بس دہلی جا رہی تھی، وہ بس ایک موٹر سائیکل کو بچانے کے لیے وہ چالک ڈرائیور اپنا ہوش کھو بیٹھا اور گاڑی گڈھے میں گری. گاڑی اے سی ایئر کنڈیشن گاڑی میں آگ لگی، 27 لوگ جھلس کے وہی گاڑی کے اندر ہی مر گئے. یعنی جس کی تمنا تھی میں دہلی جاؤں گا، ریلوے میں ریزرویشن نہیں ملتا اور ٹرینیں 10 گھنٹے لیٹ چلتی ہیں، 10 گھنٹے میں بس سے میں دلی پہنچ جاؤں گا. انہوں نے ایئر کنڈیشن بس میں انہوں نے 1,000 روپے کا ٹکٹ خریدا اس امید میں کہ کل 10 بجے میں دہلی رہوں گا، 12 بجے میں کارخانے میں جاؤں گا، ایک دن آرام کر کے دوسرے دن میں فیکٹری میں جاؤں گا، 2-3 مہینے کے بعد واپس میں گھر آؤں گا. کیا خبر تھی کہ میں دہلی جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا؟ راستے سے میری جھلسی ہوئی لاش میرے گھر واپس آئے گی. یعنی یہ انسان تمنا تو بہت دیکھتا ہے، خواب تو بہت لمبا چوڑا بناتا ہے کہ میں زمین پہ میں آسمان میں اڑوں گا، میں ایئر کنڈیشن ٹرین سے میں سفر کروں گا. دیکھتا تو بہت ہے لیکن ایک پل کے بعد کیا ہوگا یہ اس کو خبر نہیں ہے کہ 2 منٹ کے بعد میں گھر واپس آؤں گا یا میری ڈیڈ باڈی واپس آئے گی. یہ مکان ہمیشہ زلزلے کے خطرے کی زد میں ہے، آندھی اور سیلاب کے خطرات کی زد میں ہے. یہ انسان کی زندگی پر ہمیشہ موت کی تلوار لٹک رہی ہے. کب یہ بیمار پڑ کے مرے، کب یہ ایکسیڈنٹ ہو کے مرے، کب یہ زہر خودکشی کر کے مرے، زہر کھا کے مرے، کب یہ ندی میں ڈوب کے مرے، کب یہ مکان کی دیوار کے ملبے میں دب کے مرے، کب یہ کشتی ڈوبنے کے ساتھ مرے. یہ انسان اتنا کمزور ہے جس کے پیٹ میں 5 kg پاخانہ ہے، وہ کیسے اتراتا ہے اپنی جوانی پہ جو ہمیشہ موت کے خطرات میں رہتا ہے؟ یہ کیسے اتراتا ہے چند گاڑی اور چند سکے جمع کرنے کے بعد؟ اس لیے ان انسانوں کی زندگی پہ فرشتے بھی افسوس کرتے ہیں جن کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح، وہ زمین خرید لیتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے، وہ مکان بناتا ہے تو قارون بن جاتا ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ قارون سے زیادہ دولت وہ 5000 سال کے اندر بھی کما نہیں پائے گا. جائے کہ ہمارا 100 سال یہ پانی کا بلبلا 1 سیکنڈ ہے اللہ کی نزدیک. قارون کو اللہ نے اتنی دولتیں دی تھی کہ 40 آدمی مل کر اس کے خزانے کو اٹھانا چاہتا اٹھا نہیں سکتا تھا. اتنی دولتیں اللہ نے قارون کو دی تھی. فرعون کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی کہ ایک دن 2 دن نہیں، 1 مہینے تک کوئی چلتا رہتا تو فرعون کے باغ میں سفر کرتا رہتا. اتنا بڑا لمبا چوڑا باغ فرعون کو تھا. مصر کی بادشاہت اور سلطنت اور اتنا لمبا چوڑا باغ کہ 1 مہینے تک کوئی چلے تو فرعون کے باغ میں چلتا رہے. چاروں طرف باغ، بیچ میں تالاب، اس تالاب میں لمبے اونچے مکانات، یہ ساری چیزیں، ساری نعمتیں فرعون کو ملی تھی. لیکن فرعون کو جب یہ نعمت ملی، اسی لیے تو اسلام کہتا ہے یہ کافرانہ مزاج ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے کہ دولت ملنے کے بعد اترانا، صحت ملنے کے بعد اترانا اور بادشاہت ملنے کے بعد اترانا، یہ کافرانہ سوچ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کافرانہ سوچ رکھنے والے کو اور اس کافر کو جو دولت پہ مغرور ہو کر اسلام کا انکار کرتا ہو، اللہ کا انکار کرتا ہو، اللہ تعالیٰ جہنم کو اس لیے تیار
تیار کر رکھا ہے، مگر دنیا میں اللہ ایسی سزا دیتا ہے تاکہ دنیا والے جان لیں کہ جو اللہ نعمتیں دینا جانتا ہے وہ اللہ نعمتیں چھین کر بھیک منگوانا بھی جانتا ہے، جو اللہ جوانی دینا جانتا ہے وہ اللہ اس جوانی کو چھین کر اسے موت کی آغوش میں دھکیلنا بھی جانتا ہے، جو اللہ زندگی دینا جانتا ہے وہ اللہ اسے موت دینا بھی جانتا ہے۔ فرعون نے 400 سال کی لمبی عمر پائی تھی اور مصر کی بادشاہت اتنا بڑا باغ کہ 1 مہینے تک کوئی چلتا رہے، اتنا بڑا باغ آج کی تاریخ میں دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مالدار بل گیٹس ہے جس کی دولتوں کی کہانی روزانہ اخبارات میں اور رسائل میں آدمی پڑھتا رہتا ہے۔ اتنی دولت ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار مکیش امبانی جس کے پاس 2500 کروڑ کا بنگلہ بمبئی میں ہے، کئی ہزار کروڑ کی کمپنی اس کی گجرات میں ہے، مگر ایسا مکیش کئی مل کے بھی بل گیٹس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اتنی دولت ہے بل گیٹس کے پاس ہے، مگر بل گیٹس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ ایک آدمی چلے تو 1 مہینے تک بل گیٹس کی زمین پر چلتا رہے۔ ہندوستان کا 125 کروڑ ہندوستانیوں میں سب سے بڑا مالدار مکیش امبانی کے پاس 2500 کروڑ 25 ارب کا مکان بمبئی میں پیٹر روڈ حاجی علی علاقے میں ہے، لیکن اس کے پاس بھی اتنی زمین نہیں ہے کہ کوئی آدمی چلے تو صاحب اس کی زمین پہ 2 گھنٹے تک چلتا 5 گھنٹے تک چلتا رہے، 5 مہینہ اور صاحب 1 مہینہ تو 5 دن تو دور کی بات ہے، اتنی زمین اس کے پاس بھی نہیں ہے کہ آدمی چلے تو 5 گھنٹے تک اس کی زمین پہ چلتا رہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ٹاٹا برلا جندل متل یہ مالداروں کی سوچی میں آتے ہیں، ان کی فیکٹری ہے 25-30 کلومیٹر کے احاطے میں، لیکن اتنی زمین نہیں ہے کہ آدمی چلے تو 2 دن تک اس کی زمین پر چلتا رہے۔ اس لیے فرعون کے مقابلے میں دنیا کے سارے مالداروں کی دولت ایک ذرہ کے برابر ہے، لیکن جس اللہ نے فرعون کو دولت دی تھی وہ فرعون جب اللہ کے پیغمبر کو مارنے کے لیے آمادہ ہو گیا کہ نہ رہیں گے موسیٰ، نہ ہم کو ایک اللہ کی بات بتائیں گے، نہ اپنے نبوت پر ایمان لانے کی بات مجھ کو کہیں گے، چلو ان کو مار دو، یہ نہ رہیں گے نہ ہمیں آخرت کی بات، اللہ کی بات، جنت اور جہنم کی بات یہ سنائیں گے۔ جب فرعون کا ظلم چرم سیما پہ پہنچ گیا، جب فرعون اپنی سلطنت پہ مغرور ہو گیا، اللہ کے پیغمبر پہ ظلم کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ اللہ کے مقدس پیغمبر کو انہوں نے جان سے ختم کرنے کا فیصلہ لے لیا، اپنے حواریین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کو دریا تو پار لے گئے، اللہ فرماتا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو تو ہم تو دریا پار لے گئے اور فرعون پیچھا کرتا ہوا جب بیچ دریا میں پہنچا تو اللہ رب العزت نے پانی سے کہا آپس میں مل جاؤ، جب پانی آپس میں ملنے لگا وہ فرعون 400 سال کی لمبی عمر پایا تھا، اتنی بڑی سلطنت کہ 1 مہینے تک کوئی چلے تو فرعون کے باغ میں چلتا رہے، وہ گھنے باغات فلک پوش عمارتیں اس میں آدمی چلتا رہے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے پانی میں ڈوبا کے جب مارا ہے، جب فرعون ڈوبنے لگا تو اب کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمن بہ بنو اسرائیل۔ فرعون کہا کہ اب میں ایمان لایا اس خدا پر جس خدا پہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام ایمان لائے، اس خدا پر میں ایمان لایا۔ اللہ کہتا ابھی تو موت کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، عذاب کو دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، جب تمہاری زندگی پانی میں اب ڈوبنے کے قریب پہنچ گئی اس عذاب کو دیکھ کے ایمان لاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ابھی تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو فسادی تھا، اس سے پہلے تو باغی تھا۔ وہی حال جو آج سماج کے ان لوگوں کا ہوتا ہے جسے اپنی صحت پہ گھمنڈ ہوتا ہے، لیکن جب وہ بیمار ہو کے ہاسپٹل میں ایڑی رگڑتا ہے اس وقت وہ کیا بولتا ہے مولانا صاحب مجھے معاف کیجئے گا میں نے بہت ستایا ہے آپ کو، والد صاحب مجھ کو معاف کیجئے گا میں نے بہت ظلم کیا ہے آپ پر، امی مجھے معاف کرنا میں نے بہت ظلم کیا ہے آپ پر، پڑوسی مجھے معاف کرنا میں نے بہت ستایا ہے آپ کو۔ یعنی اب اسے موت کے بستر پہ صحت کی قدر سمجھ میں آتی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ ٹوٹتے کو تنکے کا سہارا کہیں سے صحت مل جائے، ماں دعا کرے کہ صحت مل جائے، عالم صاحب دعا کرے کہ صحت مل جائے، ہمارا پڑوسی دعا کرے کہ صحت مل جائے، نہ جانے کس کی بد دعا مجھ کو لگی، میں جوانی میں بوڑھا لگنے لگا، میں موت کے بستر پہ موت کا منتظر ہوں میں اب وہ سب سے وہ معافی مانگتا رہتا ہے۔ یعنی ان کا سارا غرور اللہ توڑ دیتا ہے جب ان کی صحت کمزور ہوتی ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے۔ جب صحت تھی تو شراب کی ایک بوتل چاہتا تھا اور 2 گھنٹے تک پانی پی
بھی یہ گالی دیتا تھا، پردھان منتری کو گالی دے رہا ہے، عالم کو گالی دے رہا ہے، مسجد کے امام کو گالی دے رہا ہے، سماج کے شریفوں کو گالی دے رہا ہے، وہ ظالم و خسیس اور رذیل وہ نہیں جانتا کہ شراب کا نشہ کب تک رہے گا۔ تو 4 منٹ کے بعد جب شراب کا نشہ ٹوٹتا ہے، پھر اس کا انگ انگ جب ٹوٹتا ہے، جب پھیپھڑا خراب ہوتا ہے، جب اس کی کڈنی خراب ہونے لگتی ہے، جب ان کی ساری جائیداد بک جاتی ہے، اب اسے احساس ہوتا اخیر وقت میں جب ان کی صحت برباد ہو چکی ہوتی ہے، اب وہ کہتا کاش میں شراب نہیں پیتا، کاش میں اس طرح شراب کے نشے میں اول پول نہیں بکتا، کاش میں شراب نہیں پیتا تاکہ میری زمین جائیداد بھی نہیں بکتی اور میری صحت بھی خراب نہیں ہوتی۔ یعنی وہ شراب جسے آج بھی بہار گورنمنٹ کہتی ہے میں شراب پہ پابندی لگا کے، بہار کا وزیر اعلیٰ کہتا میں پابندی لگا کے رہوں گا، میں ساری انرجی چھوڑ دوں گا، چونکہ شرابی جب شراب پیتا ہے اس سے صحت برباد ہوتی ہے، اس سے دولت ختم ہوتی ہے، طلاق اور خلا کے واردات زیادہ ہوتے ہیں، شوہر کا ظلم عورتوں پہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک شرابی اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کا فرق مٹا دیتا ہے۔ نہیں سنا تم نے آج سے 1 سال پہلے جھارکھنڈ کے آسنسول علاقے میں ایک باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا، وہ تو اللہ کو سزا دینی تھی، اپنی بیٹی سے چپکنے والے باپ اپنی بیٹی سے چپکا رہ گیا۔ جب تک سماج میں تھو تھو نہیں بچ گئی، جب تک ڈاکٹر نہیں آ گئے، اس وقت تک وہ اپنی جوان بیٹی سے الگ نہیں ہو سکا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندوں کو سزا دیتا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، دارالجزا ہے آخرت، یعنی جنت اس دنیا میں ہے، جہنم اس دنیا میں ہے۔ یہ دنیا کام کی جگہ ہے، یہ دنیا اگر بدلے کی جگہ ہوتی، جیسے کوئی اللہ کو نہیں مانے گا فوراً وہ زمین میں پھنس جاتا، جیسے کوئی قرآن کے خلاف بولتا اس کی زبان میں لغوا کا مرض ہو جاتا، جیسے کوئی اذان کی پابندی کے خلاف بولتا ویسے ہی اللہ آسمان سے پتھر برسا کے مار دیتا، جیسے کوئی طلاق اسلام کے قانون طلاق پہ کوئی زبان کھولتا ویسے ہی اس کی زبان پہ اللہ کا فرشتہ اس پر لغوا مار دیتا، جیسے کوئی نبی کے علم خیر کا انکار کرتا ویسے ہی اللہ اس کو زمین میں دھسا دیتا، جیسے بولتا کوئی مذہب نہیں ہے ایسے ہی دنیا بنی ہے ایسے ختم ہو جائے گی، اللہ کا ایک فرشتہ اسے چابک مار مار کر زمین میں دھسا دیتا۔ یعنی یہ دنیا دارالجزا اگر ہوتی تو کوئی کافر زندہ نہیں رہتا اور کوئی بے نمازی زندہ نہیں رہتا، مسجد میں آزان ہوتی اور مسلمان اپنے گھر میں ٹی وی دیکھتا رہتا، اسی وقت گھر میں آگ لگ جاتی، فرشتہ آسمان سے آگ برسا دیتا، سارا گھر والا زمین میں دھس گیا ہوتا۔ یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے، کام کی جگہ۔ دارالجزا ہے وہ دنیا جہاں کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور وہ دنیا جس دنیا کا خاتمہ نہیں ہے، اس دنیا کا تو خاتمہ ہے۔ قیامت آئے گی دنیا کا وناش ہو جائے گا، موت آئے گی میری زندگی کا وناش ہو جائے گا، تو ہماری زندگی کا وناش ہے اس دنیا میں اور اس دنیا کا وناش ہے قیامت آنے کے بعد۔ لیکن وہ دنیا عالم آخرت، وہاں موت ہی نہیں ہے، وہاں وناش ہی نہیں ہے، وہاں زلزلہ ہی نہیں ہے، وہاں تباہی ہی نہیں ہے، یعنی وہاں ہے تو تباہی کافروں کے لیے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلتا رہے، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے۔ ایسا نہیں کہ 10 سال رہے گا پھر نکال دیا جائے گا، ایسا نہیں کہ 10 سال جہنم میں چلے گا کافر پھر وہاں سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس دنیا کی کہانی ہے کہ 10 سال میں تکلیف گزارتا ہوں اسی امید میں کہ 10 سال کے بعد میرا بیٹا جب جوان ہوگا، اسے جب نوکری ملے گی، تب اس کی کمائی سے میں سکھ کے میں زندگی گزاروں گا، میں مکان بناؤں گا، گاڑی خریدوں گا۔ میں 10 سال تکلیف جھیلوں، بچہ جب تک جوان نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں انتظار رہتا ہے کہ دکھ ملا سکھ میں بدل جائے گا، دنیا میں آدمی کو سکھ ملا تو ہر وقت وہ ڈرتا رہتا ہے۔ جیسے آج کاروبار چل رہا ہے، روزانہ 1 لاکھ روپے کا بزنس ہو رہا ہے، لیکن اندر سے اس کے دل میں ایک خوف رہتا ہے۔ وہ خوف یہ رہتا ہے کہ آج کسٹمر آیا، آج دکان چلی، آج خوب تجارت فروخت پر ہے، اگر کل ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ اسی خوف کے چلتے وہ فائنینس کرنا چاہتا ہے تاکہ 10-20 لاکھ روپے رہے، تاکہ پورے وقت میں یہ پیسہ کام آئے۔ جب بیٹی کو کینسر ہو جائے تو پیسہ کام آئے، دوسروں کے سامنے چندہ کرنے کے بھی مانگنی پڑے۔ اندر سے ایک خوف رہتا ہے، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اندر سے ایک ڈر رہتا ہے، اگر جوان بیٹا مر گیا تو کیا ہوگا؟ اندر سے ایک ڈر رہتا ہے، اگر سیلاب میں بستی گزر گئی تو کیا ہوگا؟ یہی تو ہے دنیا کی سچائی۔ اللہ رب العزت بندوں کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے، اس دنیا پہ مت اترنا، یہ دنیا تو چلتی ہے اور یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا وہ ہے۔ جنت میں کوئی جانے کے بعد وہاں کوئی دل میں صدمہ نہ ہوگا، میں تمہارا جنت سے نکالا جاؤں گا، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد وہاں کافر مایوس ہو جائے گا کہ اب ہمیں اس کی والا عذاب اوپر ہو رہا ہے، اب مجھ کو یہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔
اس کا عذاب اور سخت ہو جائے گا جب اسے پتا چلے گا کہ اب مجھ کو موت نہیں آئے گی، اب ہمیشہ میں آگ میں چلوں گا، اس کا عذاب اور سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی کو پتا چلتا ہے کہ 2 منٹ کے بعد آرام ملنے والا ہے، 10 منٹ کے بعد جہاز لینڈ کرنے والا ہے، 1 دن کے بعد کشتی کنارے لگنے والی ہے، تب آدمی کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے، چلو 1 دن کشت سہلے اس کے بعد سکون ملے گا، 10 منٹ صبر کر لیں، 10 منٹ کے بعد جہاز لینڈ کرے گا، پھر سکون مل جائے گا۔ موت کے منہ میں بھی پرواز کر رہے ہیں، 10 منٹ کے بعد اب میں ایئرپورٹ میں لینڈ کروں گا۔ یہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، مگر جب یہ پتا چل جائے کہ اب تو سکون زندگی میں نہیں ہے، موت زندگی میں نہیں ہے، اب وہ ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے گا، اس کا عذاب سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو خدا کی حکمت ہے کہ دنیا میں مسلمان کے مقابلے میں کافروں کو دولت اللہ زیادہ دیتا ہے، تاکہ وہ دنیا کا 100 سال 1 سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک کہ 1 سیکنڈ کافی آرام کر لے۔ حضور کہتے ہیں دنیا سجن المومن وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب؟ جنت کا مطلب یعنی کافر کے لیے دنیا میں آزادی ہے، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، وہ جس آتا ہے جوا کھیلنا جوا کھیلنا ہے، اس کے جی میں آتا ہے کہ میں رات کے 2 بجے تک میں کھانا سنتا رہوں اور دن کے 10 بجے اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کے دکان پہ چلا جاؤں، وہ اسی حالت میں جیتا ہے۔ وہ کافر نہیں سمجھتا کہ مجھ کو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے، یہ تو وہ سوچتا ہے جسے حساب اور کتاب کا ڈر ہے، یہ تو وہ سوچتا ہے جسے اپنی بدعملی کی سزا کا یقین ہے۔ یہ مومن سوچتا ہے کہ میں کیا بولوں کیا نہیں بولوں، کیا بولوں جس سے بولنے سے میں کافر ہو جاؤں گا، کیا نہیں بولوں جس کے نہیں بولنے سے میں مومن کامل بنا رہوں گا، کیا کھاؤں جس کے کھانے سے ہماری ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی، میں کیا کھاؤں جس کے کھانے سے میرے سینے میں انوار و تجلیات پیدا ہو جائے۔ مومن کھانے سے پہلے غور کرتا ہے پھر لقمہ اٹھاتا ہے، مومن سونے سے پہلے غور کرتا ہے، مومن کپڑا پہننے سے پہلے غور کرتا ہے میں کیا پہنوں کیا نہیں پہنوں، میں کیا کھاؤں کیا نہیں کھاؤں، میں کیا بولوں کیا نہیں بولوں۔ اگر مومن بھی بغیر سوچے سمجھے کھائے، مومن بھی بغیر سوچے سمجھے پہنے، مومن بھی بغیر سوچے سمجھے کام کر دے، پہلے بولے پھر بعد میں پچھتائے، پہلے غصے میں طلاق دے دے پھر مولانا کے پاس جا کر کے وہ بولے کہ ہم غصہ آ گیا تھا، شراب کے نشے میں ہم تھے اور ہم کو ہوش نہیں تھا کہ میں 3 طلاق دیا کہ 50 طلاق دیا، یعنی اب وہ بہانے بناتا ہے، پہلے غصے میں بول دیا اب بعد میں وہ پچھتاتا ہے تو عالم کا سہارا لیتا ہے کہ شاید کہیں سے کوئی راستہ نکل جائے کہ غصے میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو پہلے عقل پہ زور دے کے سوچتا ہے پھر بعد میں بولتا ہے، کافر وہ ہے جو پہلے بولتا ہے اب بعد میں پچھتاتا ہے، کافر پہلے کھاتا ہے، اس کو ذبح کرنے والا کون ہے، ذبیحہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ تو مومن سوچتا ہے کہ سب ساری دکانوں سے میں گوشت بھی خریدوں، اس لیے کہ جس جانور کو کوئی کافر اور بدعقیدہ اور ذبح کیا ہے وہ مردار ہے، حرام ہے، جیسے کوئی بکری مر گئی وہ ہمارے لیے کھانا حرام ہے چونکہ مردار ہے، اسی طرح کوئی کافر کسی کو ذبح کر دے چاہے مرغا ہو یا بکری ہو یا کوئی جانور ہو وہ ذبیحہ مردار کی طرح ہو جاتا ہے۔ جیسے مری بکری کھانا ویسے ہی کافر کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا، جیسے جیسے ایمان کمزور ہوتا جائے گا آدمی ان ساری باتوں کو تاک پہ رکھ دے گا، کہے گا کون اتنا خیال رکھتا ہے مولانا صاحب، کون اتنا تلاش کرنے جائے گا، وہ سنی ہے کہ عقیدہ ہے، وہ مومن ہے کہ کافر ہے۔ یعنی ہوائی جہاز پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ حلال حلال ہے، کافروں کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں تمام فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے، آدمی بڑے بڑے شہروں میں ذبیحہ کا امتیاز کر گیا، وہ تو دوسرے لوگ ہیں، چاہے وہ مردار کھائے چاہے ایک ہاتھ میں چھٹکا دے کے کھا لے، وہ دوسرے لوگ ہیں، مگر مومن کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والا، سرکار کو دل سے چاہنے والا، یعنی مومن کامل اس کو ذبح کرے تب وہ جانور میرے لیے حلال ہوتا ہے۔ تو مومن گوشت کھانے سے پہلے غور کرتا ہے تب کھاتا ہے، مومن پہلے سوچتا ہے تب بولتا ہے، مومن ایسے ہی بڑبڑ نہیں کرتا ہے۔ یہ تو کافر ہے جو بغیر سوچے سمجھے آزادانہ زندگی گزارتا ہے، جیسے طبیعت میں آ گیا کھڑے کھڑے پیشاب کرنا، وہ پیشاب کرنے لگا، جہاں آیا سب کے سامنے پاخانہ کرنے لگا، وہ چاہے 50 بار طلاق دے دے اس کو بیوی کو اپنے پاس رکھ لے گا، اسے کیا خبر کہ طلاق دینے کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی کافر آزادانہ طور پر خواہشات کی غلامی کرتا ہے، شیطنت کی غلامی کرتا ہے، برے خیالات کی غلامی کرتا ہے، توہمات ہیلوسینیشن کی غلامی کرتا ہے، اور
مومن مصطفیٰ اور اللہ کے قانون کی پیروی کرتا ہے. مومن شیطنت کی پیروی نہیں, مومن شریعت کی پیروی کرتا ہے. مومن برے وسوسات کی پیروی نہیں, مومن مصطفیٰ کی سنت کی پیروی کرتا ہے. مومن پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے, مومن پہلے غور کرتا ہے پھر کھاتا ہے. جب تک یہ صفت باقی ہے سمجھ لے کہ اسلام زندہ ہے, اور جب یہ کوالٹی ختم ہو جائے سمجھ لے کہ دھیرے دھیرے اس کا ایمان مرتا جا رہا ہے. آج کی تاریخ میں ہاتھ اپنا جائزہ سارے لوگ لے لیں, کیا واقعی کوالٹی میرے سینے میں ہے, یا کیا واقعی حلال و حرام کی تمیز میرے پاس ہے. ایک شرابی حرام و حلال کی تمیز کھو بیٹھتا ہے. امریکہ کا یورپ کا ایک شخص, ان کا جوان بھائی جب وہ کارخانے سے گھر آتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد نائٹ کلر کا لباس پہنتا ہے, لباس پہن کے وہ نائٹ کلر جانا چاہتا ہے. اس کی جوان بہن سامنے آ کے راستہ روک لیتی ہے اور کہتی بھائی کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. بھائی وہ کہتا ہے میں نائٹ کلب جا رہا ہوں. یعنی امریکہ یورپ میں نائٹ کلب کا کلچر ہے. دن میں 2-4-10 گھنٹے کام کرنا, رات میں 2-4 گھنٹے شراب پینا, ڈانس کرنا, اجنبی عورتوں کے ساتھ دل بہلانا, ننگے ہو کے ڈانس کرنا تاکہ دن بھر کا ٹینشن ختم ہو جائے. یہ نائٹ کلب کا کلچر ہے امریکہ اور یورپ میں, جہاں دولتوں کی فراوانی ہے اور سکون کی قلت ہے. سکون کی تلاش میں لوگ شراب کا سہارا لے رہے ہیں, سکون کی تلاش میں لوگ نائٹ کلب کا سہارا لے رہے ہیں, سکون کی تلاش میں 2 مہینہ گھومنے کا سہارا لے رہے ہیں, سکون کی تلاش میں کوئی سوئمنگ پول کا سہارا لے رہا ہے, سکون کی تلاش میں کوئی 2-4 مہینے کے بعد لڑکیاں بدلنے کا سہارا لے رہا ہے. لڑکی پرانی ہو گئی اس سے بدلا جائے, لباس پرانا ہو گیا اس سے بدلا جائے, جوتا پرانا ہو گیا اس سے بدلا جائے. یہ سکون کی تلاش میں گرل فرینڈ کو بدلتا ہے, وہ نائٹ کلب میں 5 گھنٹے گزارتا ہے, وہ شراب کی بوتلوں کو اپنے ساتھ لے کے دن رات چلتا ہے, وہ اور سال میں 10 مہینے کام اور 2 مہینے گھومنے کا کلچر اپناتا ہے وہ. لیکن سب سے زیادہ سوسائڈ اور خودکشی کے واردات امریکہ یورپ میں ہوتے ہیں. سب سے زیادہ زہر کھا کے مرنا, زندگی سے جھنجلا کے موت کو گلے لگانا, زندگی سے تنگ آ کر زہر کھا کے مر جانے کو ترجیح دینا, یہ سب سے زیادہ یہ کیس اسی ملک میں ہے جہاں سکون کی تلاش میں 2 مہینے تک گھوما جاتا ہے, جہاں سکون کی تلاش میں 5 گھنٹے نائٹ کلب میں گزارا جاتا ہے. آج وہاں کے چند دانشوروں کو یہ خیال آیا ہے اگر سکون ہوتا نائٹ کلب میں یہ زہر خورانی کے واردات نہ ہوتے, اگر سکون ہوتا اگر 2 مہینے تک گھومنے میں تو امریکہ میں سوسائڈ کے واردات نہ ہوتے. ہاں یہی تو اسلام کہتا ہے, سکون نہ نائٹ کلب میں ہے, سکون نہ اچھا کھانے پہننے میں ہے, سکون نہ 2 مہینے تک گھومنے میں ہے, سکون نہ ہی لڑکیاں بدلنے میں ہے, سکون نہ ہی مکانات چینج کرنے میں ہے. سکون کا تعلق تو دل سے ہے, اور دل کو آرام مکان اور لڑکیوں سے نہیں ملتا. جب تک دل کو دل کی غذا نہ دے دیے جائے اس وقت تک دل کو آرام نہیں ملتا. تو دل کی خوراک ہے کیا؟ دل کی خوراک نہ مکان, نہ گاڑی, نہ بنگلہ, نہ زیور, نہ نائٹ کلب ہے. دل کی خوراک ہے اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر ہے. جب تک یہ غذا دل کو نہ ملے دل کو قرار نہیں ملے گا. اس لیے اسلام لانے والوں کی تعداد میں امریکہ میں بار اضافہ ہو رہا ہے. وہ سکون کی تلاش میں جب نائٹ کلب کا سہارا لیا, سکون نہیں ملا, تو اب ان کی نگاہ اسلام کی طرف اٹھ رہی ہے. اس لیے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن امریکہ کا دانشور کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام رہا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غریب نواز کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت, مذہب اسلام. نعرہ تکبیر. جس امریکہ یورپ کی خاطر میں ان ساری چیزیں موجود ہیں جو آج ہندوستان کا آگے کمانا چاہتا ہے. ہندوستان کے بچوں کے دماغ میں تمنائیں پلتی ہے, میرے پاس ایک مکان, ایک گاڑی اور ایک دکان بیلنس اور چھوٹا بیلنس رہے, اور گھر میں شوکیس میں سارا سامان رہے, صوفہ کھٹا رہے, سکون مل جائے گا. صوفہ کھٹا رہے, سکون مل جائے گا. 50 لاکھ کا گھر بنا لے, سکون مل جائے گا. 70,000 کی گاڑی خریدنے, سکون مل جائے گا. سکون کیسے ملے گا؟ تم کو 70,000 کی گاڑی خریدتا ہے, یہاں تو 23 لاکھ کی موٹر سائیکل ہندوستان کے مارکیٹ میں لوگ دوڑا رہے ہیں. تو 4-5-6 لاکھ کی کار چلاتا ہے, یہاں تو 12 کروڑ کی کاریں ہندوستان کی سڑکوں پہ دوڑ رہی ہے. تو زندگی ختم ہو جائے گی, مقابلہ نہیں کر پائے گا ایک دوسرے کا. آج تو ہے تو فارچونر والے کا مقابلہ نہیں کر پائے گا, فارچونر ہے تو مرسیڈیز بینز کی کار کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. تو کار آئے گی تو 12 کروڑ کی کار سامنے دوڑ رہی ہے, اس کے سامنے اپنے آپ کو قریب سمجھے گا اور اپنا منہ چھپا کے وہاں سے بھاگ جائے گا. جب 12 کروڑ کی کار کے سامنے تیری 2 کروڑ کی کار کھڑی رہے گی تو تو اپنے آپ کو قریب سمجھے گا.
मुकाबला करके जो जीना चाहता है उसकी तरह मकान बना ले, उसकी तरह बेटी में खूब खुशी करे, खूब डांस करवाए, बैंड बाजा बजवाए, खूब साथ डीजे बजवाए। मुकाबले का जो कल्चर आज चला हुआ है, मकान का मुकाबला, शादी ब्याह में किनारे का मुकाबला, डांस और डीजे का मुकाबला, गाड़ी खरीदने का मुकाबला, कि हम कामयाब हो जाए, ये दुनिया तबाह हो रही है। अमेरिका का एक गरीब 30 करोड़ की कार पे चलता है, जो तुम 100 साल के अंदर तुम वो कार खरीद नहीं पाएगा, उस अगर तुम खरीद पाएगा तो खुदा के पास जाएगा। शहर का के जिंदगी से खुदकुशी से हदनाक हो जाएगा। इसलिए इस्लाम कहता है कि तुम दौलत का मुकाबला मत कर, बल्कि दुनियावी नेमत में तुम अपने से नीचे को दे। जब तुम कमजोरों को देखेगा तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र का जज्बा पैदा होगा, और नेकी के मामलात में अपने से ऊपर को देखना, ताकि अपने नेकों को तो देखेगा तो उसके की एक समझ में आएगी और नीति का शौक पैदा होता जाएगा। यानी सब्र का पत्थर सीने पे रख लेना, तो करीब रहेगा, झोपड़ी में रहेगा, बड़े बड़े बादशाह भी तुम्हारी झोपड़ी को सबसे बड़ी दौलत है, पैसे से बड़ी दौलत है। सब दौलत काफिर के पास नहीं है, मोमिन के पास है। पैसे की दौलत काफिर के पास नहीं है, मोमिन के पास है। जब मुझे अफसोस उस वक्त होता है जब मोमिन भी उसी कपड़े का मुकाबला करता है। अफसोस उस वक्त होता है जब मोमिन भी दूसरों से मकान का मुकाबला करता है। अफसोस उस वक्त होता है जब मोमिन भी जूता और चश्मा का मुकाबला करता है। ये सारी एक चश्मा मिलता है 2000 में, एक चश्मा मिलता है 2 लाख रुपए में। क्या करेगा तुम? 2 लाख वाले चश्मे का मुकाबला कैसे कर पाएगा? मर जाएगा और जिंदगी से तंग आके जहर खा लेगा। इसलिए एक रास्ता है कि दुनियावी साजो सामान का मुकाबला न हो। अपने पैगंबर का तू कलमा पढ़ा है, अपने पैगंबर की हयात तैयबा को देख। सरकार सारी कायनात के मालिक मुख्तार है, अरबो अजम के ताजदार है, इमामुल अंबिया व मुरसलीन है, लेकिन उस घर में रहते हैं जिस घर की लंबाई चौड़ाई इतनी है कि सरकार का सर इस दीवार से लग जाए, हुजूर के पाए अकस उस दीवार से लग जाए। हुजूर जब खड़े हो सरकार का सर अकस अपने वो हुजूर के तले वाली छत से लग जाए। यानी एक छोटा सा कमरा जिसमें फरूश की तमाम एक आदमी आराम कर सकता है, उसमें कौनेन का दूल्हा आराम कर रहा है, कौनेन का मालिक मुख्तार आराम कर रहा है। जब साहबे कराम कहते सरकार ये सादगी सरकारी तो जब आप काम न करें मैं काम कर देता हूँ, हुजूर कहते थे ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। जब फारूक आजम कमरे को देखकर रोने लगे कि सरकार चटाई पे सोए हैं और चटाई के निशाना जिसमें फाक में भर आए, तो फारूक आजम की आंख में आंसू के कतरे देखकर मुस्तफा फरमाते हैं ए उमर तू क्यों रो रहा है? सरकार फारूक आजम ने कहा सरकार मैं इसलिए रो रहा हूँ, इस सादगी ने मुझको रुलाया है। यह रूम और ईरान के काफी बादशाह ये रेशमो कमखान के बिस्तर पे आराम करे, यानी उसके नौकर गुलाम सोने की लाठी लेकर आगे पीछे रहे। और ये कौनेर के मालिक को मुख्तार का हुजरा है, जिस हुजरे में बिस्तर तक नहीं है, सरकार चटाई पे सोए हैं, चटाई के निशानात जिसमें अथर में भर आए हैं। हुजूर उठकर बैठ गए, फरमाते हैं ए उमर क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि मैंने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने आखिरत को पसंद कर लिया है। यह है सरकारी तोहफा का वह जुमला जो जुमला हर मुस्तफा का गुलाम अपने दामन में बांध के रख ले। यानी जब भी किसी काफिर की दौलत को देखे या बोले कि मैंने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने आखिरत को पसंद कर लिया है। वह जब किसी काफिर की गाड़ी को देखे, वह देखने के बाद ये कि मैंने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने आखिरत को पसंद कर लिया है। जो आखिरत का मतलाशी होता है, जो आखिरत का तमन्नाई होता है, यकीन रखें उसके सीने में सब्र और हौसला का ऐसा पहाड़ होता है। वह तो लुकमा खा ले मगर ऐसी ताकत अल्लाह देता है, वो 10 केजी की तलवार उठाए और 10-10 घंटे मैदान जंग में काफिरों से लड़ता रहे। और मोमिन उस गुर्बत की हालत में वह रूहानी कैसा इस्तेमाल करता है कि 1,000 काफिर के मुकाबले में एक ताकतवर मुसलमान हमेशा के लिए काफी हो जाता है। मुसलमानों की वो सोच जब इस्लामी सोच बन जाए तो फिर वो झोपड़ी का ख्याल नहीं करेगा, फिर वो अपने पैदल चलने का ख्याल नहीं करेगा। वह सोच कर बिगड़ गई, फिर तो दौलत का मुकाबला शुरू होगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। पड़ोसी का जब मुकाबला न हो पाएगा तो फिर ब्रिगेड्स का मुकाबला कैसे कर पाए, फिर हम ब्रिगेड्स का मुकाबला कैसे कर पाए, फिर हम फिरौन और कारून और शद्दाद की दौलत का मुकाबला कैसे कर पाए। बात मेरी वहां से चली है, यानी शराब जब एक आदमी पीता है, शराब के नशे में बेटी और बीवी का फर्क कैसे मिटा देता है। अमेरिका का वो भाई अब जब नाइट क्लब जाने लगा, उनकी बहन कहने लगी तू कहाँ जाता है,
کہا میں نائٹ کلب جا رہا ہوں. کہا تیری جوان بہن گھر میں موجود ہے اور تو اسے چھوڑ کر تو کہاں جاتا ہے. یعنی جوان بہن نے اپنے بھائی کے سامنے پیشکش کی اور جوان بھائی کا بھی دل اپنی سگی بہن پہ آ گیا. رات بھر اس کے ساتھ نائٹ کلب چھوڑ کر بند کمرے میں وہ شراب کے نشے میں خود وہ زنا کرتا رہا. یعنی جب ایک آدمی شراب پی لیتا ہے وہ اپنی بہن اور اپنی بیوی کا فرق مٹا دیتا ہے. جب ایک آدمی شراب پیتا ہے وہ اپنی ماں اور بیٹی کا فرق مٹتا ہوا محسوس کرتا ہے. اب اسی دوران میں وہ شخص لڑکی کا کہتی بہن اس کی باپ کے مقابلے میں تیری طاقت کمزور ہے. یعنی تیری جنسی طاقت باپ کے نسبت کمزور ہے. اب وہ بھائی کیا کہتا ہے ہاں ہاں میں امی بھی یہی بول رہی تھی کہ باپ کے مقابلے میں تیری طاقت کمزور ہے. کیا مطلب؟ اس جملے سے یہ لگتا ہے کہ وہ نوجوان بھائی جو بہن سے منہ کالا کر رہا ہے وہ اپنی ماں سے بھی منہ کالا کر چکا ہے اور وہ بہن جو اپنے بھائی سے منہ کالا کروا رہی ہے وہ اپنے باپ سے بھی منہ کالا کروا چکی ہے. یعنی جس گھر میں حیا کا زیور نہ ہو, جس گھر میں شرم اور غیرت کا زیور نہ ہو, جس گھر میں خودداری کا زیور نہ ہو, اس گھر میں وہ گھر آدمی کا گھر نہیں, وہ گھر کتوں کا گھر ہو جاتا ہے. جہاں باپ بیٹی سے اور بھائی اپنی بہن سے منہ کالا کرے. شراب کی عادت آدمی کو کتا بنا دیتی ہے. شراب کی عادت آدمی کو جانور سے بدتر بنا دیتی ہے. شراب کی عادت ایک آدمی کو جانور کی سطح پہ پہنچا دیتی ہے. اس لیے تو آج بہار کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. اب ہندوستان کے آدتیہ جوگی ناتھ کہتے ہیں ہم بھی اتر پردیش میں شراب پر پابندی لگائیں گے. بہار کے طرز پہ چونکہ شراب پینے کے بعد ایک نہیں درجنوں برائیاں جنم لیتی ہے. جب ایک آدمی شراب پیتا ہے تو پھر وہ زنا کرتا ہے. جب وہ شراب پیتا ہے وہ بینک لوٹتا ہے. جب وہ شراب پیتا ہے اپنے بھائی کا قتل کرتا ہے. ایک جلاد کو پہلے شراب پلایا جاتا ہے تب دوسروں کا قتل کروایا جاتا ہے. تو شرابی تمام برائیوں کو وہ شوق سے کر بیٹھتا ہے. شراب پلانے سے پہلے جس کو وہ نہیں کرنا چاہتا شراب پینے کے بعد وہ کرتا ہے. ذرا غور سے سنیے گا. ہم آدتیہ جوگی ناتھ آج کہتے ہیں شراب بے شمار برائیوں کی جڑ ہے. بہار کا نیتیش کمار آج کہتے ہیں کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. امریکہ یورپ کے چند دانشور کہتے ہیں شراب بہت ساری خرافات کو پیدا کرنے والی چیز ہے. مگر 1400 سال پہلے جس زمانے میں انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارتا تھا اس وقت مصطفیٰ نے اعلیٰ تہذیب اور تمدن سے روح شناس کراتے ہوئے کہا تھا یہ شراب تو ملک خبائث ہے, تمام برائیوں کی